یا رحمت للعالمین۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون کے ہے، گلی گلی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں جناب قاری اسد الحق صاحب نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، آپ پروگرام الف لام میم دیکھ رہے ہیں، اور یہ خاص نشریات جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے جس محفل کا انعقاد کیا ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ تمام قانون شریعت جس ہستی کے لبوں کی جنبش کا محتاج ہے، آج اس ہستی کی ولادت و سعادت ہے۔ وہ ہستی کہ جو اس کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی شخصیت کے اندر اللہ کی طرف سے عظیم رحمت اس پوری کائنات کے لیے۔ آج اس ہستی کی مناسبت سے خاص طور پہ ہم ان کی سیرت، ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کس پستی کا شکار ہو چکا ہے، اور آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار اور ان کی وہ جو ایک مثال، ایک نمونہ ہے، کس طرح سے ہم ان کی لائف کو اپنی
اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور ایک نمونہ، ایک مثالی معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں. آج اس حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء دین موجود ہیں جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں. چلتے ہیں ان کی تعارف کی طرف. سب سے پہلے میرے دائیں جانب موجود ہیں نامور اسلامک اسکالر، آپ رکن ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اور نائب محتمم میں جامعہ صفا، جناب مفتی محمد زبیر صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. اور پھر آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے سربراہ امت واحدہ پاکستان جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. اور پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج منظر الاسلام اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کے ڈائریکٹر جناب علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر ہمیں سعادت بخش رہے ہیں نامور اسلامک اسکالر، آپ ڈائریکٹر ہیں اسکائی وے فاؤنڈیشن کے جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اولو العزم پیغمبر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. خاص طور پہ وہ تو بہت ہی زیادہ ملتا ہے قرآن میں. مگر ان اولو العزم پیغمبروں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حیثیت ملی وہ سب سے افضل، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو میں آج آپ نے جو انٹرو دیا اس پر تھوڑی سی تحسین کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ آتا ہے تو یقیناً اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی. انسانیت کے لیے ان سے زیادہ عظیم ترین رحمت کا تصور کسی اور کے حوالے سے ممکن نہیں ہے. بہت آسان اردو کا جملہ لفظ وجہ وجود کائنات وہ ہے. جب وہ یعنی لولا کا لما خلقت الافلاک، اگرچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر کچھ سند کے اعتبار سے کلام، لیکن معنی کے اعتبار سے سب کے نزدیک اس کے اوپر اجماع و اتفاق ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی نہ بنتی. بے شک یہ قوت سماعت ہو کہ بصیرت و بصارت، یہ سب کچھ صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا فیضان ہے. جب بھی ہم یہ موضوع چھیڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو صرف اور صرف اس بات تک محدود رہ جانا کہ ہم ان کی ولادت کی خوشی اور مسرت اور محبت کا تذکرہ کریں، یہیں تک محدود رہ جانا اور عملی پہلو کی طرف نہ جانا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. اس المیہ پر ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے. آپ نے انٹرو کے اندر سیرت کی بات کی، عمل کی بات کی، کردار کی بات کی، ان کی شخصیت سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان کے نقوش پاک کو کس طرح سے لینے کی ضرورت، اس کے اوپر بات کی. یہ سب سے پہلے قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر جب بھی یہ تذکرہ ہو تو بابا آج کی ہماری سوسائٹی کے سلگتے مسائل، ان کو سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے، اتباع، عمل، عملی کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وے آف لائف ہے، ضابطۂ زندگی ہے، اس کو اختیار کرنا، یہ ہے اصل بات. اور اس کو میں اگر آسان لفظوں میں کہنا چاہوں تو بھائی ولید شیخ صاحب، ایک ہوتا ہے جمال مصطفیٰ، ایک ہوتا ہے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ایسا ہے جو عام انسانوں، میرے اور آپ کے لیے غیر اختیاری ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک ایسا تھا، اب اگر میں چاہوں بھی تو میں نہیں بنا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ایسا تھا. یہ جمال مصطفیٰ، عشق کا ذریعہ ہے، یہ عقیدت کا ذریعہ ہے، محبتوں کا ذریعہ ہے، جانیں لٹوانے کا یہ ذریعہ ہے، اور یہ معطر ترین تذکرہ ہے. اس کے ذکر سے زبان، دل، دماغ معطر ہو جاتے ہیں، مقدس بن جاتے ہیں، متبرک بن جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں. بار بار اس کا ذکر کرنا چاہیے. یہ ذکر عبادت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیں جہاں تک انسانیت کے لیے اتباع کا معاملہ ہے وہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. نبی کی نماز ایسی تھی، نبی کا روزہ ایسا تھا، نبی کی رات کی عبادت ایسی تھی، معاف کر دینے کا جذبہ ایسا تھا. ساری صفات کو حقیقی جو وجود ملا وہ نبی کی ذات گرامی سے. تو دراصل عملی پہلو کی طرف آنا یہ ایک بہت بڑا اہم ترین پہلو ہے جس کو ہمیں ہر وقت ہائی لائٹ اور مینشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کے اندر بھی امامت کا مقام بلند کیوں مل گیا؟ وہ دراصل بنیادی سبب ختم نبوت.
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا منصب اور مقام بلند ملنا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت انبیاء، ریاست انبیاء، انبیاء کی سرداری کا مقام بلند دیا گیا۔ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے اندر اگر میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں تو وہ بڑا خوبصورت اور حسین ترین جواب یہ ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں فلاں نبی وہ بھی کامل، وہ بھی کامل، وہ بھی کامل، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اکمل۔ تو وہ فرمایا کرتے ارے بھائی سارے کے سارے انبیاء اکمل ہیں اور ہمارے نبی ان اکمل سرداروں کے بھی سردار، کیا کہہ رہے ہیں، کسی نبی میں نقص کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا، وہ سارے کے سارے کامل اکمل۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی معراج کے واقعے میں تمام انبیاء کی امامت کا بلند منصب عطا کر کے ساری انسانیت کو یہ بتا دیا گیا، ختم نبوت کا ہار پہنا کر یہ بتا دیا گیا انسانوں کے مقابلے میں تو وہ ہیں ہی افضل، لیکن جتنے انبیاء کرام گزرے ان تمام نبیوں کا بھی ان کو مقام سرداری، ریاست اور مقام، درجہ، منصب جو عطا ہوا وہ سب کی امامت کا درجہ ہے، قیادت کا درجہ ہے، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ اور فیضان ہے۔ اور اسی سے ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ سوال بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اب انسانیت کے لیے نجات کا اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کے منصب کے دفاع کے اندر انسانیت کو، آج موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، لیکن ان کے نبیوں نے بھی دراصل اقتدا کی ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان نبیوں نے اقتدا کی ہے تو ان کی امتیں کیوں نہ اس نبی کی اقتدا کریں؟ ان کو بھی نجات تبھی ملے گی جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں آئیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں یہ خوبصورت سی محفل ہم نے سجائی ہے کہ جس میں آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی سیرت میں ہمیں رواداری بھی دکھتی ہے اور تمام اخلاقی عظمتیں نمایاں نظر آتی ہیں، مگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فرقہ وارانہ عصبیتیں بھی دکھائی دیتی ہیں، نفرتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم وہ کون سے اصول اخذ کر سکتے ہیں کہ جن سے ہم ان نفرتوں کو، ان فرقہ واریت کو دور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے تمام ناظرین کو ان ایام کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت کی نجات کے لیے کسی ہستی کو بھیج کر ان ایام کا انتخاب کیا کہ ان ایام میں اس ہستی کے ذریعے سے عالم بشریت کو وہ کامل ترین پیغام پہنچایا جائے جس کے ذریعے سے ابتدا سے انتہا تک تمام انسان، تا قیامت آنے والے انسان، نجات کے ساحل تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی عطا ہے۔ ابھی مفتی زبیر صاحب نے جو باتیں کی کہ وہ موضوعات ہیں جن پر اگر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے نہ اہل حدیث اور بریلویوں میں، نہ بریلویوں اور دیوبندیوں میں، نہ دیوبندیوں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں آئے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ نقطۂ ارتکاز اور محور ہے جس پر تمام امت جمع بھی ہے اور اس کے سائے میں ایک بھی ہے۔ لیکن ہمیں جس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم سب اس ہستی کے پرچم تلے جمع ہیں لیکن متفرق ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس ہستی کے نام سے آگہی، خاندان سے آگہی، لیکن ان کی روح اور تعلیمات سے بے خبری ہے۔ حقیقت یہ ہے، ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام چیزوں پر حاوی ہے، تمام چیزوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اہل لغت کو آپ دیکھ لیں، رحمت کا مطلب وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی دونوں صفات اس میں ہیں، رحمان عمومی اور رحیم خصوصی، ان دو صفات کے ذریعے سے وہ تمام مخلوقات کو فیض پہنچاتا ہے اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جس رب نے اپنی رحمت کے حوالے سے کہا کہ میری رحمت تمام چیزوں پر حاوی اور غالب ہے اور میری رحمت ہی سے سب کچھ چیزیں ملتی ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر اپنی اس تمام رحمت کا مظہر قرار دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم کو اپنی فکر اور دانش کے مطابق کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ یہ یاد رکھیں، سارے انسان ابتدا سے لے کر انتہا تک مل کر اپنی عقلوں کو بروئے کار لائیں کہ کسی طرح سے اس مقام رفیع تک پہنچ سکیں جس مقام پر نبی کریم فائز ہیں، اور ان کے مقام اور درجے کا ادراک کر سکیں۔ تمام بشریت اس سے قاصر ہے، بشریت کے ادراک سے بالاتر ہستی ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دانست، اپنی عقل اور اپنی سطح کے مطابق تو کم از کم سمجھ سکیں۔ اور اس میں انہی مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا۔ رحمتا للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی اگر اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس ذات کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ آیت یہی بتاتی ہے، چونکہ رحمت کا مطلب ہی یہی ہے، ورنہ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، جو ہستی اس عالم میں اللہ کی رحمت کا مظہر بن کر آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اب ان کے کردار کو آپ دیکھیں، ان کے کردار میں جھول نہیں ہے، ان کے کردار میں کھوٹ نہیں ہے، ان کے کردار میں کمزوری نہیں ہے، ان کے کردار میں تعصب نہیں ہے، ان کے کردار میں تبعیض نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کرنا، اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کرنا، معیارات ایک ہی ہیں سب کے لیے، کیا کہنا ہے، اور جس کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچانے کی ساری جد و جہد آپ کو نبی کریم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اس اعتبار سے ہم نبی کریم کو پہچاننا چاہیں تو آج چونکہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے ولادت کے ایام منا رہے ہیں، تو یہ ولادت کے ایام بھی خود موضوعیت نہیں رکھتے بلکہ شناخت کا ذریعہ ہے، بے شک، اس ہستی کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اس کا اصل سبب اور فلسفہ کیا ہے؟ جب آپ اس ہستی کا تذکرہ کریں گے، اس ہستی کے کمالات کو بیان کریں گے، اس ہستی کی زندگی کے مختلف گوشوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو خود بخود انسان فطری طور پر کمال کی طرف سفر کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں خاص طور پہ جو بعثت کا بھی مقصد ہے، اس حوالے سے میں دو جملوں میں اس کو کمپلیٹ کروں کہ جب انسان کو کمال کے اس مرتبے کا علم ہو جائے نا تو اس کے دل میں اس شخصیت کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو کشش ہے وہ اس انسان کو اس شخصیت سے جوڑتی ہے، جوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان اس شخصیت کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ عملی طور پر میدان میں دیکھیں کہ لوگ جس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اس کے سٹائل میں بال بناتے ہیں، اس کے سٹائل میں کپڑے پہنتے ہیں، اس کے سٹائل میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام مادی زندگی میں چاہے وہ فلمی ہیرو ہو یا میچز اور کھیلوں کا ہیرو ہو، نبی کریم اس عالم کے ہر موجود اور ہر مخلوق کا ہیرو وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اس طرح سے نمونہ بنایا ہے۔ لہٰذا ان کے تذکرے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس ہستی کی معرفت ہے، اور اس معرفت کے نتیجے میں انسان بولے یا نہ بولے خود بخود اس ہستی کو فالو کرنا اس کا نتیجہ ہے۔ اب اگر وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معرفت میں بہت سارے نقائص ہیں، اور ہم اس طریقے سے عشق بھی نہیں رکھتے۔ ان نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ بہت ساری دیواریں ہیں، ان دیواروں کو توڑنے کی ضرورت ہے، بیجا تعصبات ہیں، ان تعصبات کی دیواروں کو ڈھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام کر سکیں تو ہمیں اس معرفت تک پہنچنے میں مشکل نہیں ہوگی، اور معرفت تک پہنچ گئے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا جب محبوب ایک ہوتا ہے نا، محبوب اگر مادی ہو تو محبوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن محبوب معنوی ہو، ملکوتی ہو،
آسمانی ہو تو تمام محب اس محبوب کی وجہ سے آپس میں جڑتے ہیں. یہ فرق ہے مادی اور معنوی محبوب کے درمیان. لہٰذا جب ہم اس شخصیت کی حقیقی معرفت حاصل کر سکیں, خود بخود ان کے سائے میں پلے بڑھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ. بہت خوب. اور خاص طور پہ جب ہم ذکر کی بات کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور ہم ربیع الاول میں پھر علامہ صاحب جو محافلوں کا بھی انعقاد کرتے ہیں, پورا چراغا ہم پورے شہر کو ایک روشن کر دیتے ہیں, تو اس میں ہماری توانائیاں تو خاص طور پہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ ہم بڑی توانائیاں اس میں صرف کرتے ہیں. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے ذکر ہوا مفتی صاحب نے بھی, علامہ صاحب نے بھی, کہ جو ان کی فکر ہے اس حوالے سے ہماری توانائیاں اتنی زیادہ ہمیں نہیں دکھائی دیتی. علامہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے تمامی احباب جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری کا 1500 جو سالہ جشن ولادت ہے اس کی مبارکباد دینا چاہوں گا, اور دعا گو رہوں گا کہ پاک پروردگار امت مسلمہ پر بالعموم اور اہلیان پاکستان پر بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کے تصدق طفیل اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پر ایک آفت بھی ٹوٹ چکی ہے, اور ایک عجیب و غریب سے معاملات ہیں, وہ یقیناً ہماری اپنی شامت اعمال ہی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بالعموم اور اہلیان پاکستان کو بالخصوص اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور مجھ سے پہلے دونوں حضرات اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اصل جو ہماری کامیابی اور فلاح ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نقش قدم پر ہی ہے. اگر میں اس کو یعنی ون لائنر یہ کہنا چاہوں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہم اس چیز کو بالکل یکسر فراموش کر چکے ہیں. ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جشن ولادت اس پر ایک خوشی کا اظہار کر دینا ہم نے اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک جانب جو ہے وہ امت اپنی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ امت اپنی ساری کی ساری توانائیاں صرف کر رہی ہے, اور جو ہے وہ لائٹنگ کمکمے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, یہ ان کی محبت کا اظہار ہے, اور اس محبت کا اظہار ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے, ضروری دیکھنا چاہیے ہر امتی پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لازم ملزوم بھی نہیں بلکہ فرض کے درجے پر ہے کہ اسے دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جو مجھے اپنے اس دور کے اعتبار سے اپنانا چاہیے. یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہر آدمی ہر وقت اپنا سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی سیرت کے اندر اتنے ان گنت اور اتنے ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ قیامت تک ایسے لمحات جب بھی آتے رہیں گے, نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہو یا امت پر کسی آفت کا موقع ہو یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو, ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو یا آفت کا پریشانی کا موقع ہو, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کے بہت سارے پہلو, ان میں سے ہر امتی اپنے اپنے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق اس پہلو کو اپنا سکتا ہے. مثلا مثال کے طور پر اس وقت جو امت مسلمہ پر ایک آفت ٹوٹی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہا ہو کا عالم ہے, تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کا پہلو کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ جب آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ علیہ السلام ہی کی تعلیمات کا اثر تھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر جو پہلے آتے ہیں مدینہ المنورہ میں آ کے, وہ آپ علیہ السلام کے پہلے مبلغ ہیں. اب آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ صرف ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو جاتے ہوئے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم نے وہاں جا کر لوگوں کو سورہ یوسف کی تعلیم دینی ہے. اب جب وہ لوگ مدینہ کے لوگ سورہ یوسف ان سے سنتے تو وہ بار بار وہ نبی پاک علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے آتے, تو وہ پوچھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تو ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر یہی کہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہو سکتا ہے گویا کہ بیان ہو جائے,
لیکن میرے محبوب اتنے خوبصورت ہیں اور میرے محبوب اتنے حسین ہیں کہ ان کے حسن کو میں اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا. جب وہ آئیں گے, وہ کہتے ہیں نا وہ آئیں گے, وہ آ رہے ہیں, وہ آتے ہی ہوں گے اور وہ آ گئے. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو اس وقت پھر یہ حضرت مصعب ابن عمیر ہی کا جو ہے وہ آپ ہی کا درس تھا اور آپ ہی کی محنت تھی کہ وہ مدینے کی بچیوں نے جو ہے وہ وہاں پر سنیت الوداع کے مقام پہ کھڑے ہو کر کہا کہ طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا جو پہلو تھا تو آپ دیکھیے کہ یہ آپ علیہ السلام ہی کی تعلیمات کا اثر تھا کہ انصار نے مہاجرین کی کس طریقے سے مدد کی, کیا کیا قربانیاں دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ کے لیے جو مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے. تو اب اس وقت امت کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ امت کو دیکھنا چاہیے کہ امت نبی پاک علیہ السلام کے اس سیرت کے پہلو کو اپنائے. اور یہاں پر یہ بھی کہوں کہ ہمارے ارباب اقتدار کو بھی آخری بات عرض کر دوں کہ ہمارے ارباب اقتدار کو بھی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سیرت کے پہلوؤں کو اپنانا چاہیے. علامہ اقبال تڑپتا ہے نا, اور وہ تڑپ کر کہتا ہے کہ میں پوری کائنات گھوم کر آ گیا اور میں پوری کائنات کا یوں سمجھیے کہ سروے کر کے آ گیا, مجھے کہیں پر بادشاہی اور فقیری ایک ساتھ اکٹھی نہیں ملی. لیکن جب میں گھومتے گھومتے مسجد نبوی میں آیا, میں نے دیکھا ایک ممبر ہے اور اس پر ایک لمبے سے قد کی شخصیت کھڑی ہے جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے. مجھے ان کی شخصیت کے اندر بادشاہی بھی نظر آئی اور اسی شخصیت کے اندر ایک جبے کے اندر 17 پیوند بھی نظر آئے. میں نے یہ یقین کر لیا کہ اگر بادشاہی اور فقیری کہیں ملے گی تو وہ رسول اللہ کی تعلیمات میں ملے گی. ماشاءاللہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ان کی فکر کے حوالے سے گفتگو سے اس محفل کو مزید منور بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آئے آقا کریم. 12 ربیع الاول کو وہ آئے آقا کریم. ماہ نبوت مہر رسالت, ماہ نبوت مہر رسالت, صاحب خلق عظیم مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے
شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد اسد ایوب صاحب جامعہ کراچی سے ماشاءاللہ ایم فل بھی کیے ہوئے ہیں اور اکثر ہمیں وقت بھی دیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت سیرت کے حوالے سے گفتگو کی کہ کیوں اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب نے بھی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے اوپر بات کی، اور علامہ امین شہیدی نے بھی بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم حقیقی عاشق ہوتے تو ہم خود بخود ان کی سیرت کے اوپر عمل کرتے۔ تو کیا عاشقی کے بھی کوئی معیارات ہوتے ہیں، کوئی تقاضے ہوتے ہیں؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آج محفل سجائی ہے، اور حضرات علماء کرام نے اپنے اپنے موقع پر بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور ان کی اس بلند شان کے حوالے سے ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی اسوہ حسنہ سے کس طرح رہنمائی لے سکتے ہیں، بہت ہی مفید گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، قرآن کریم نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں 5 وقت نہیں بلکہ 24 گھنٹے رب کی توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اعلان کیا جاتا ہے، وہ اذان کی صورت میں ہو، درود شریف کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو۔ اور ایک مسلمان کی زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ، صبح اور شام ربیع الاول ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر جینے کو عبادت سمجھتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں دائنی کروٹ سوتا ہے، مسنون اذکار پڑھ کر سوتا ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ سنن مہجورہ جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو بھگایا کرتے تھے۔ اور پھر وہ دعائیں پڑھتا ہے صبح کو اٹھنے کی، وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک راہبر بنا کر، رہنما بنا کر بھیجا تھا۔ اور ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان نے، رحیم نے، ارحم الراحمین نے رحمت عالم بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور دیکھیے نبی کریم لے کر کیا آئے تھے؟ اللہ کے میسنجر تھے، اللہ کے پیغامبر تھے، اللہ کے رسول تھے، رسولوں میں سب سے اعلیٰ افضل ترین تھے، ان کے امام تھے، سید و سردار تھے۔ لے کر کیا آئے تھے؟ شریعت لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا قرآن لے کر آئے تھے، اس قرآن کی تفسیر لے کر آئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یعنی ایک صحابی رسول فرماتے ہیں نا کہ قد خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے ایسے بے عیب پیدا کیے گئے ہیں، اکمل پیدا کیے گئے ہیں، گویا لگتا ایسا ہے کہ آپ کہتے جا رہے تھے رب تعالیٰ مجھے ایسے ایسے بناتا جا، اور رب بناتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہے اس کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، نبی کائنات کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو مقدم نہیں رکھتے، شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی ہوا سے، خواہش سے، آرزو سے، تمنا سے نہیں بولتے۔ حالانکہ رب تعالیٰ آپ کی تمنا کو شریعت بنا دیتا ہے، آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظروں کو اٹھانا تحویل قبلہ کا حکم جاری کرا دیتا ہے، لیکن نبی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ تو جب نبی شریعت لے کر آئے اور رحمت للعالمین بن کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شریعت کائنات کے لیے، کائنات کے ہر گوشے کے لیے، ہر صنف کے لیے، ہر جنس کے لیے رحمت ہے۔ شریعت کا ہر حکم رحمت ہے۔ آج میں 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا
کہ ہاتھ سے جب ہم نوالا بناتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو غذا ہم اپنے اندر انٹیک کرتے ہیں وہ زیادہ جلدی ڈائجسٹ ہوتی ہے بنسبت کہ ہم اسپون یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم ہاتھ سے اس چیز کو پکڑتے ہیں تو ہاتھ کے ذریعے سے لمس کے ذریعے سے دماغ کو یہ میسج جاتا ہے کہ اب یہ کھانا آنے والا ہے. جب ہم ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنے دہن میں رکھتے ہیں اور وہ اس کو لعاب پہلے سے ہی ہمارا جو لعاب ہے جو اس کو ڈائجسٹ کرنے میں انزائمز ہیں وہ دماغ پہلے سے ریڈیوس کر دیتا ہے اور ان کو یعنی جاری کر دیتا ہے. تو شریعت کے ہر حکم میں رحمت ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جتنے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی بلکہ آپ کی بعثت اور ولادت سے قبل بھی یعنی توریت میں بھی انجیل میں بھی آنے والے جتنے راہب گزرے جتنے انبیاء اور رسول گزرے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد یعنی میں تو اصل میں گڈ نیوز بن کر آیا ہوں مبشر بن کر آیا ہوں ان کے لیے جو آنے والے ہیں. تو جتنے بھی قیامت تک آپ کی تعریف توصیف آپ کی مدح آپ کی منقبت آپ کی نعت وہ نثر میں ہو نظم میں ہو بیان کرتے رہیں حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک حق ادا نہیں ہو سکتا. اور جس طرح مفتی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ جمال مصطفیٰ اختیار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. یعنی وہ تو وہ ہیں جن کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے. ام ہانی اس پسینے کو جو ہے وہ یعنی عطر میں ملاتی ہیں تو عطر کی خوشبو دگنی ہو جاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ وہ تو وہ ہیں کہ جن کا جو یعنی جن کے ناخون اور جن کے منہ مبارک جو ہیں وہ باعث برکت ہوتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں اتروں تو میری آنکھوں پر وہ رکھ دینا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. بیان یہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارے اختیار میں ہے حالانکہ علامہ صاحب نے فرمایا نا کر نہیں سکتے اس طرح جس طرح حضور نے فرمایا یا جس طرح علامہ سید شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اتباع کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جو آپ نے بات فرمائی دیکھیے شاعر نے کہا تعص الرسول وانت تظہر حبہ هذا العمر في الزمان بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے ہیرو ہیں ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو اس وقت بھی اور آج کے ماڈرن ایرا میں بھی ان سے زیادہ ماڈرن کائنات میں کوئی انسان نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اپنے گھٹنے کو نیچے رکھتے ہیں اور وہ ان کے یعنی ران مبارک پر زانو مبارک پر پیر رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں. وہ جو اپنی ازواج مختارات کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. وہ جو اپنے نواسوں کے لیے سواری بن جاتے ہیں وہ جو اپنے نواسوں کے لیے کہ کہیں گر نہ پڑے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. وہ جو غلام کے لیے کہ غلام ہے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو سجا رہے ہوتے ہیں لیکن وہی اسامہ جب سفارشی بن کر آتے ہیں شریعت کے بارے میں جب حکم ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے حضور فرماتے کہ نہیں تم تو قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت کی بات کر رہے ہو. اگر کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت بھی ایسا کر لیتی میں اس کے لیے بھی اللہ کے حکم کو پیچھے نہ کرتا. محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اس کی اطاعت اور تابعداری میں اپنے آپ کو لگائیے. بالکل. اور قرآن نے کہا تھا قل اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن کا جو اعلان ہے یہ 1400 سال 1500 سال پہلے بھی تھا آج بھی اور تا قیامت رہے گا. ان کنتم تحبون اللہ دیکھیں اللہ کی محبت نبی کے راستے سے ملتی ہے اتباع سے ملتی ہے. نبی کو ہٹا دیا جائے تو اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. نبی معرفت ہیں توحید کی نبی معرفت ہیں جنت کی نبی معرفت ہیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات. اور یہ نکتہ بہت اچھا لگا مجھے آپ کا تو اتباع کرنی کس کی محمد رسول کہ ہم اس جلال کو اور اس سیرت کے وہ جو نمونہ ہیں اس تک تو نہیں پہنچ سکتے مگر اپنی عاشقی کے ثبوت دینے کے لیے ہم کم سے کم کوشش کریں تاکہ ہم اس مقام کو پہنچ سکیں اس عمل کی تصدیق کر سکیں اس عاشقی کی تصدیق کر سکیں کہ ہم واقعی میں کوئی عاشق ہیں جو اپنے محبوب کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں
ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شگ گھر دو سرا تشریف لے گائے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے گائے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تنم فرسود جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ چسوے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالیلت کنب جایا رسول اللہ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ قاری اسد الحق صاحب اور ماشاءاللہ محمد اسد ایوب صاحب. مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب ایک کیونکہ ہم سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, تو ہم اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سیرت سے آشنا ہے, اس نے سیرت کے بارے میں پڑھا ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق بھی ہے, تو کیا جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ ہجوم کی شکل میں لوگ نکلتے ہیں اور کسی کو ماورائے عدالت ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, وہ کوئی بھی معاملہ ہو, عام طور پہ یعنی ابھی 2 بھائیوں کا بھی آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا
کہ جس میں دو بھائیوں کو وہاں پر کس طرح سے لوگوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. ایسے پے در پہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہر دوسرے مہینے ہم کوئی نہ پروگرام اس کے اندر کرنا پڑتا ہے. کیا اگر کوئی شخص جو سیرت سے آشنا ہو, اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا ہوا ہو, کیا ایسا شخص گھر سے باہر نکل کے اگر کسی ہجوم کو دیکھے کہ وہ کسی کے اوپر تشدد کر رہا ہے, تو کیا وہ اس میں شامل ہو کر, جوائن ہو کر اس کے اوپر بھی تشدد کرنا شروع کر دے گا, خود بھی شامل ہو جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت تجربہ کے وہ کون سے پہلو ہیں جن کے اندر اتباع کی آج کے ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. مثلا ابھی مولانا نے ایک بات کہی تھی, اور وہ بات سیلاب کے حوالے سے. اب چونکہ پاکستان میں سیلاب چل رہا ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے, اب ہمیں لانا چاہیے, ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, سیرت تجربہ کا وہ پہلو, اطعم البائس الفقیر, ضرورت مند, حاجت شدیدہ والا, اور اسی طرح جو محتاج ہے, جو اس وقت مفلس ہے, جس کا گھر تباہ ہو گیا, جس کی آل اولاد بھر گئی, ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کو کھانا کھلائیں, ان کو گھر فراہم کریں, ان کو سائبان دیں, ان کو چھت دیں, ان کو دلاسا دیں, ان کے ساتھ تعزیت کریں, پرسہ کریں, جائیں. یہ سیرت تجربہ کا پہلو. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری کی 3 نمبر کی حدیث, انت تصل الرحم, تکسب المعدوم, تحمل الکل, تقری الضعیف, تعین علی نوائب الحق. آپ بوجھل لوگوں کے بوجھ ہٹا دیتے ہیں, آپ حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یتیموں, فقراء, مساکین, ضرورت مندوں کے منبع, ملجا, مرکز اور ٹھکانہ ہے. اس وقت یہ ایک پہلو ہے سیرت تجربہ کی. اس پہلو کو مینشن اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک وہ پہلو جو ابھی آپ نے بتایا, اور آئے دن اخبارات میں, نیوز کے اندر, چینلز پر ہم یہ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں, کوئی بھی شخص کسی قسم کا معاملہ اس کا سامنے آتا ہے, بجائے عدالت کے, کورٹ کے, بجائے قانون کے, ریاست کے, مدعی اور مدعا علیہ, استغاثہ, بینہ, گواہ, شہادت, یہ پورے کا پورا پروسیس سورہ نور میں اللہ بیان فرما رہے ہیں, قرآن میں جا بیان فرما رہے ہیں, سورہ بقرہ میں بیان ہو رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اتنے گواہ لاؤ, ان کی تعداد اتنی ہونی چاہیے, نصاب شہادت یہ ہوگا. اگر کوئی ایک گواہ ایسا ہے کہ جو اس پر اس وقت موجود نہیں تھا, کوئی عورت ہے, تو پھر ڈبل گواہ لاؤ. یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے احکام بیان ہو رہے ہیں. اب ایک جتھا اٹھتا ہے, گروہ اٹھتا ہے, ماورائے قانون, ماورائے عدالت, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور وہیں پر ہی مار پٹائی شروع کر دیتا ہے. اس کا بھلا اسلام سے, شریعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں. ابو رافع یہ کون تھا؟ گستاخ, بخاری کی روایت, اور اس کے قلعے کے اندر حملہ کر کے ریاست کی طرف سے حکم دیا گیا تھا, اور وہ صحابی جا کر کے ان کو قتل کر رہے. ہو گیا, چونکہ ان کی گستاخی واضح تھی, لہذا باقاعدہ قانون کے مطابق. لیکن آپ اندازہ لگائیے, کچھ لوگوں نے اس وقت ان کے قلعے اور اس کے قلعے اور کچھ ساز و سامان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. اللہ اکبر. کیا حکم دیا گیا؟ کسی کو بھی اس طرح سے لوٹ مار یا اس طریقے سے سامان اکھاڑنے, پھینکنے, ان چیزوں کی اجازت نہیں. کیوں؟ اسلام کبھی انارکی نہیں چاہتا ہے, انتشار نہیں چاہتا ہے. جو سزا ہوگی بائی دا رول, بائی دا قانون, بائی دا کورٹ, دینے والا کون؟ جج, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, عدالت, وہ اس کو سزا دے گی. اسی طریقے سے وہ پورے پروسیس کو بھی اسلام بار بار ڈسکس کرتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت وہ جو غیر مسلم ہے, محارب, دشمن, لڑائی کرنے والا اور صحابہ کرام سے جنگ کرنے والا, جب ان کو موقع مل گیا تو موقع ملنے کے بعد جب وہ ان پہ چڑھے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود ان کو قتل کر دیا, کیونکہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے, واضح طور پر کہ یہ اب اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے, اور جب پیش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے کلمہ پڑھا, تم نے پھر بھی قتل کر دیا. فرمایا کہ یا رسول اللہ, وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہل لا شققت قلبہ, تو نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیرا تھا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. اور ولید شیخ صاحب بھائی, یہی تو اصل مسئلہ ہے. آج ہم بیان کیا کریں گے؟ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے ملتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, عشق کی بات, محبت, عقیدت رسول کی بات, سب صحیح ہے. نبی نظام لے کر کے بھی آئے تھے, سسٹم آف لائف بھی تھا. ارتھ پر نبی نے ایک نبوی نظام اور سسٹم قائم کیا تھا.
سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر آئے تحقیق کرو، آتھینٹسٹی پتا کرو، مستند ہے کہ نہیں ہے. بانا یبینو فتبینوا، واٹ از دا میننگ فتبینوا؟ لغت اور ڈکشنری اٹھائیں، وہ بات آپ کے سامنے اتنی واضح ہو جائے جیسے نصف النہار میں سورج کی روشنی میں چیزیں نمایاں اور ممتاز ہوتی ہیں. جی جب تک اس طریقے سے چیز واضح نہ ہو آپ کسی قسم کا رد عمل نہیں دے سکتے. تو یہ سیرت طیبہ کے حقیقی عملی زندگی کے نقوش ہیں. ان نقوش پاک کو آج کے معاشرے اور سوسائٹی میں رچانے بسانے کی ضرورت ہے. آنے والے نوجوانوں کو باقاعدہ کوٹ کوٹ کر ان کے دماغوں میں یہ بھرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں پورے سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیں، بلا تحقیق گفتگو ہوتی ہے. ایک آفیشیل میٹنگ تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی، تو وہاں پر بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ 70% سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو وہاں پر سائبر کرائم کے ایک آفیشل بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نے غلط کہا. میں نے پتہ نہیں کیا سوچا کہ کیا کہا. انہوں نے کہا 70% نہیں، 95% سے بھی زیادہ ہے بلا تحقیق. اور وہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح پیش کی جاتی ہے. اولاً وہ بات ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے پیش کی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر قتل و غارت گری، لاشیں گرنا، انتشار، باہر لوگ نکل آتے ہیں. یہ جو رویہ ہے اس طرح تھا ہی اس کا نہیں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بھی تعلق واضح طور پہ نہیں دکھتا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بسعادت کے سلسلے میں ایک خوبصورت سی محفل سجائی ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ محمد امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم اس کنٹراسٹ کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سیرت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو اس کا رویہ کیا ہوگا کسی معاملے میں، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کا رویہ ظاہر ہے اس سے کچھ مختلف ہی ہوگا. ہمیں فکری لحاظ سے بھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ نعرے بھی بلند ہوئے ہیں، جیسے کسی کالے کو کسی گورے کو پر فوقیت حاصل نہیں ہے. ہم نے درسی کتابوں میں بھی یہ بات پڑھی ہے اپنی. مگر یہ صرف اور صرف نعرہ بن کے رہ گیا ہے. اگر اس پیغام کے اوپر عمل ہوتا تو جس طرح سے کارل مارکس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دور حاضر کے چیلنجز میں سے ایک فکری چیلنجز بھی اس میں سے ایک یہ بھی شامل ہے کہ مختلف افکار کے لوگوں نے ہم پہ یلغار کیا ہے اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے، کیونکہ ان کا پیغام تھا مستضعفین کے لیے، غریبوں کے لیے. یہ پیغام تو رسول کی تعلیمات میں پہلے سے موجود تھا، مگر اس کے اوپر عمل کبھی نہیں ہو پایا. تو کیا یہ ہماری کوتاہیاں نہیں ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے نے، مسلمان معاشرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نام ضرور لیا، عبادات کے ظواہر کو ضرور قبول کیا، لیکن جو اس کی روح تھی اس روح کی طرف کم توجہ ہو گئی. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا اس اصل روح سے دوری بڑھتی چلی گئی، اور اس کا نتیجہ آج کا مسلمان معاشرہ ہے. دیکھیں، اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے جتنے بھی احکام مسلمانوں پر واجب فرمائے، فرض فرما دیے، ان تمام احکام کو اس کے پیچھے موجود فلسفے اور اس کی روح کے مطابق دیکھنا چاہیے. نماز ایک فلسفہ رکھتا ہے، حج ایک فلسفہ رکھتا ہے، باقی تمام جتنے بھی احکام ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، ان تمام کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے. اگر وہ حکمت اس عبادت کے ذریعے سے حاصل نہ ہو تو پھر اس عبادت کی شکل تو حاصل ہو گئی لیکن روح سے ہم بے بہرا رہے. قرآن کریم نے صرف نماز کے حوالے سے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز فحشاء اور منکرات سے روک سکے تو نماز ہے، نہ روک سکے تو شکل ہے، نماز نہیں ہے. یہی کیفیت حج کی ہے، یہی کیفیت زکوٰۃ کی ہے، یہی کیفیت روزے کی ہے، یہی کیفیت باقی تمام احکام کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکام رسول اللہ کے ذریعے سے ہم پر لاگو فرمائے، ان احکام میں ایک ظاہر ہے جو نبی کریم کی سنت کہلاتی ہے، ایک اس کے پیچھے موجود وہ روح ہے جس تک پہنچنے کا حکم ہے. اب نبی کریم کی سنت کے حوالے سے بعض چیزوں کو ہم بے تحاشا اہمیت دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، انکار کوئی نہیں ہے کہ سنت کو اہمیت دینا ہمارے دین کا تقاضا ہے، لیکن اس سنت کے پیچھے جو روح تھی اس روح کی طرف کب جائیں گے؟ مثلا میں قربانی ہی کی مثال لے لیں. قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو روح تھی کیا اس کی طرف بھی توجہ ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے. اسی طرح سے نماز
کی پابندی کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، باقی تمام امور کے حوالے سے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی احکام اور عبادات ہیں، اس کی روح کی طرف جب تک معاشرہ متوجہ نہیں ہوتا اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو رحمت دو عالم بنا کر بھیجا، اور ان کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے اللہ نے گواہی دی کہ یہ اسوہ ہیں، اور خود نبی کریم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مکارم الاخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اخلاق کی وہ سب سے بلند سطح، اس کا اظہار نبی کریم نے اپنے عمل سے کیا ہے۔ اب آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، جن کا سب سے بڑا منصب نبی کریم کے دین کو بیان کرنا ہے، چونکہ ایک عام فرد اور اس فرد کے درمیان بڑا فرق ہے جو نبی کریم کے دیے ہوئے اس تعلیم اور اس روش کے مطابق لوگوں کو دیندار بناتا ہے۔ ایک عام فرد اس لیے کم ذمہ دار ہے، ایک ایسا فرد جو نبی کریم سے منسوب ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا جس شخص کی تعلیم جتنی زیادہ ہوگی اس کے کندھوں پر بوجھ اور بار بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم کی اگر احادیث کو آپ دیکھیں تو اس میں علماء کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ جہاں ذمہ داری سب سے زیادہ ہے وہاں پر اجر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اجر زیادہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عالم فلان کا بیٹا ہے اور فلان مدرسے میں پڑھا ہوا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم کی اصل سیرت لوگوں کے اندر زندہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آج یہ جو ابھی مفتی صاحب جو فرما رہے تھے یا اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی، معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں ہیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہی جو جذباتی کیفیت ہے یا یہ مولویوں نے پیدا نہیں کی؟ کسی سیاسی لیڈر نے پیدا نہیں کی، مولویوں نے پیدا کی ہے۔ چونکہ جو بظاہر جو جذباتی کیفیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر دوسرے کو کافر قرار دے دینا، دوسرے کو قابل گردن زدنی قرار دے دینا، دوسروں کی ناموس اور دوسروں کی زندگی کی قیمت کو منیمائز کر کے زیرو پر لے آنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کی گردن اتارنے کو گویا اسلام کا سب سے بڑا حکم قرار دے دینا۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اسی طرح کا ایک ماحول پیدا ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اسلام بہت دیر سے آیا، جن علاقوں سے ہمارے ہاں اسلام آیا کیا وہاں پر بھی یہی ویلیوز ہیں؟ وہاں پر ذرا دیکھ لینا آپ، جن سرزمینوں سے ہم تک دین پہنچا ہے، دین ہم تک بعد میں پہنچا ہے، وہاں پر تو ایسی کوئی بےہودگی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی ایسی انتہا پسندی آپ کو نظر نہیں آتی، وہاں پر تو اس طرح سے مولوی کی زبان سے جو کچھ نکلا اس کو لوگ آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل تو نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ مولوی کی بات پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ بھی قابل گردن زدنی ہے، جو مانے ٹھیک ہے، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو اس لیے جو اس طرح کے نعرے ہیں، شدت پسندانہ نعرے، نبی کریم کی سیرت کے 180 ڈگری برعکس ہیں۔ نبی کریم درگزر کے لیے آئے، نبی کریم تربیت کے لیے آئے، نبی کریم انسان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے۔ ایک یہودی جو جنگ میں قیدی بنا آیا، رسول کریم نے اس کو ذمہ دار بنایا کہ وہ تعلیم دے چند بچوں کو، چند جوانوں کو، اس کے نتیجے میں وہ رہا ہو جائے، آزاد ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ چلا گیا آزاد ہونے کے بعد چونکہ اس نے تعلیم دی تھی۔ اب جب خبر ملی کہ وہ یہودی جوان تھا، بیمار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہودی ہے بھئی، مسلمان نہیں ہے۔ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو دیکھا وہ بستر مرگ پر ہے، کہا کہ تم نے ہمارے جوانوں کو تعلیم دی ہے، احسان کیا ہے، میں تم پر احسان کرنا چاہ رہا ہوں، اب وقت ہے، آؤ پلٹ کر صرف ایک کلمہ پڑھ لو، جنت پہنچ جاؤ گے۔ ٹھیک، یہ وہ حساس ترین موقع ہے۔ اس جوان نے بھی اپنے والدین کی طرف دیکھا کہ وہ اجازت دیتے ہیں، یعنی اس کے والد نے بھی غیرت کا مظاہرہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کلمہ پڑھنا چاہو تو پڑھو۔ اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوتے ہی اس کی گردن ڈھلک گئی، مر گیا۔ جب وہ مرا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب چونکہ مسلمان ہو کے مرا، اس لیے اس کی تجہیز، تکفین، تمام امور ہم اپنے طریقے کے مطابق کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں اس یہودی نے کیا کیا تھا، صرف ایک کلمہ پڑھا تھا۔ رسول کریم نے اس آخری وقت تک اس کی ہدایت کا رستہ بند نہیں کیا، دروازہ بند نہیں کیا۔ کردار کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ جو اصل دین کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں تو اس گمراہ کو آپ ہدایت کے رستے پر لانے کے لیے اپنے اخلاق کا اور اس اخلاق کا جو نبی کریم نے پیش کیا اس کا مظاہرہ کریں۔ جو عالم یہ کام کرے گا نا اس کے قدموں کی خاک کو پھر چومنا چاہیے۔
واہ کیا کہنا ہے. شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب ہمارے معاشرے میں ہم جس طریقے کا رویہ دیکھ رہے ہیں اور ایک ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ شدت پسندی ظاہر ہے ایک عروج پر پہنچ چکی ہے, مگر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, ان کی تعلیمات واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک قرآن کی آیتیں سے کچھ یہ بھی ملتا ہے ظاہر ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آنا یا اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا, صرف ان دو شرطوں کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کو خوف نہیں ہوگا. یہ بھی قرآن کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں. مگر یہ تو ہم چلیں غیر مسلموں کے لیے کہہ سکتے ہیں, مگر مسلمانوں میں بھی کچھ ایسا رویہ دکھائی دے رہا ہے کچھ مبلغین کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نعوذ باللہ. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بغیر بھی کوئی ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے کنیکشن حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو ابھی مفتی زبیر صاحب نے ایک گفتگو کی کہ اس وقت سوشل میڈیا ہمارا فتنے کا سب سے بڑا سبب ہے, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اس میں بھی اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ کم از کم یہ تو کہنے میں حق بجانب ہوں گے ہم کہ 98% اس رویے کے اندر بھی اس وقت سوشل میڈیا کا کردار ہے. میں اس وقت حیران ہوتا ہوں کہ جب میں کتب احادیث کو دیکھتا ہوں, بالخصوص مسلم شریف اور اسی طریقے سے دیگر کتب احادیث کے مقدمے کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں مقدمے کے اندر باقاعدہ امام مسلم رحمہ اللہ نے پورا ایک باب باندھا ہے جس کے اندر 100 سے زائد روایات اس طرح کی نقل کی ہیں کہ کسی کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا. میں وہ مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھا کے اس وقت اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام اس وقت کیا جا رہا ہے یہ کام نیا نہیں ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد ان کو ایک خط لکھتے ہیں اور وہ خط کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کچھ اس طرح کی احادیث لکھ کر دیجئے, میں ان پر عمل پیرا ہوں. جی. اور بالخصوص مجھے ان کے کہنے کا اغلباً مقصد یہ تھا کہ مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار سے باخبر کیجیے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنا شاگرد سمجھ کے اور اپنا رازدار سمجھ کے ان کی طرف کچھ احادیث لکھنا چاہیے اور کچھ چیزیں بھیجنا چاہیے, تو میں نے مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ کریم کے لکھے ہوئے فیصلے منگوائے. جب میں ان فیصلوں کو لکھنے لگا تو میں لکھتے لکھتے ایک ایسے مقام پر پہنچا میں چونک گیا. میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. میں چونک گیا اور میں نے کہا کہ کیا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم بھی اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو جملے ہیں یہ اس بات کا بالکل واضح طور پر ثبوت ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس دور کے اندر بھی یہ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر یہ کام تھا کہ جھوٹی بات کو لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. اب یہی ایک صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں, اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جھوٹی صورتحال کو اور جھوٹی بات کو جو ہے ڈائریکٹ نبی پاک تک بھی لوگوں کو منسوب کرنے میں کوئی اس طرح کی آر محسوس نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو آف ایئر ایک بات کہی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آن ایئر بھی کہوں کہ ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا, پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا, بازی محبتوں کی جہالت نے جیت لی, وہ بن گیا خطیب جو منبر پہ جا گرا. اصل ہوا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو رویہ ہے اس رویے کے پیچھے ہماری ناقص بھی نہیں انقص معلومات ہیں. ہم نے کتاب و سنت کی جو صحیح ترین جو معلومات ہیں, جو کتاب و سنت کی جو یوں سمجھے اصح ترین معلومات ہیں, ہم اس تک نہیں پہنچ سکے. ہم سے مراد وہ لوگ جو ناقص معلومات کے در پہ رہے اور پھر اس کے بعد اسی ناقص معلومات کو انہوں نے سمجھا کہ اس وقت امت میں جو ہے میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ شیخ صاحب جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں, اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہی کا جو پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑا. اگر امتی زندگی کے کسی شعبے میں بھی اگر پیچھے پلٹ کر نہیں صرف اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کھول کے دیکھتا ہے تو اسے بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, یار گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات تو میرے لیے کر رہے ہیں, گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو رویے ہیں, میں جو بات کر رہا تھا, یہ جو رویے ہیں یہ ناقص اور انقص معلومات ہیں. اس وجہ سے وہ بیچ میں سے کیا کرتے ہیں کہ جی بس ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں, ڈائریکٹ جو ہے بس اب بس ڈائریکٹ اللہ جل مجد الکریم
ہی کی طرف جاؤ، بیچ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نکال دو، تو میں یہ بات واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو نکال کر نہ دین مل سکتا ہے، نہ شریعت مل سکتی ہے، نہ طریقت مل سکتی ہے، نہ معرفت مل سکتی ہے. کہ وہ واضح طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، خود رب رحمان ملا ان کے صدقے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات گرامی تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ ہے. ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے بغیر یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. بے شک قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو اس قسم کا خیال ایک دم برا، ایک دم جسے کہتے ہیں ناپاک خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر بھی کوئی مسلمان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. ایسے خیالات ظاہر ہے گمراہی کا سبب بنتے ہیں اور کچھ نہیں. محمد اسد ایوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزارش ہے کہ مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گئے منگتوں کے لے کے، دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لے کے، دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. یا رحمت للعالمین. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آچ خوبا ہمہ دارن کہ تو تنہا داری.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں یہ پروگرام، یہ محفل سجائی گئی ہے، اور ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلام کے اسکالر جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی، آپ کی ذات کی اہمیت، آپ کا جو ایک سینٹر پوائنٹ ہے کہ جو مرکز ہے اسلام، دین اسلام میں، اور بہت ہی خوبصورت جو نعت خوانی کے بھی فرائض انہوں نے انجام دیے، اس میں بھی جو اشعار ادا کیے کہ آپ ہی کی وجہ سے قرآن ہے، آپ ہی کی وجہ سے ایمان ہے، سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے، تو ان کی تو مرکزی ایک حیثیت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بھی جو جیسے بیان ہوا، مفتی محمد زبیر صاحب نے بھی، علامہ امین شہیدی نے بھی بہت اس کے اوپر خوب اشارہ کیا کہ کس طرح سے آپ نے سیاسی زندگی کے اندر جب قیدی آئے تو ان کو کس طرح سے پھر ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ آپ یہ کریں اور اس بنیاد کے اوپر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ایسا کردار تھا کہ پھر وہ مسلمان ہی ہو گیا۔ سیاسی زندگی میں جو رسول کی سیرت نہیں جانتا وہ تو ماشاءاللہ سیاستدان، ان کی سیرت ہمارے سامنے، ان سیاستدانوں کی بھی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت پڑھ چکا ہے، تعلیمات سے واقف ہے، تو اس کی سیاست کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور ہم جہت اس کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کی، آپ کی اطاعت اور تابعداری کے ذریعے اپنی اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کی، یعنی ایک آجر ہے، اجیر ہے، ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، ایک سربراہ ہے، راعی ہے، اور باقی اس کی رعایا ہیں، ایک بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر گوشے کے لیے مینارہ نور ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی توفیق جسے حاصل ہو اسی کے نصیبے کھلتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آفتاب اور ماہتاب بن کر چمکے، لیکن روشنی تو وہی حاصل کرے گا کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ تو جو اپنے دل اور نگاہ یعنی بصیرت اور بصارت کی کھڑکیوں کو کھولے گا اور جو چاہے گا حاصل کرنا رہنمائی، اسی کے لیے رہنمائی ہوگی نا۔ کسی نے کہا کہ جس طرح بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے نا، کسی نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو میں تو نماز پڑھتا ہوں، معاشرے کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نہ بے حیائی سے رکتے ہیں، نہ فحوائش اور منکرات سے رکتے ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو، اللہ کے رسول، تمہارے والدین، معاشرہ، قانون، اساتذہ، علماء، سب تمہیں برائی سے روکتے ہیں۔ کہاں روکتے ہیں؟ کہا تم رکتے ہو؟ کہا نہیں۔ خلاص، وہ تو روک رہے ہیں، تم نہیں رک رہے۔ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ تمہیں ہدایت ملے، تم لینا نہیں چاہتے۔ وہ کہا نا کہ تو ہی ناداں ہے کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجہ شہرت ہے، یعنی اعلان نبوت سے قبل کی بھی یہی شہرت ہے کہ آپ صادق ہیں۔ زبان اقدس پر نبوت کے اعلان سے قبل بھی کبھی کوئی جھوٹ نہیں آیا۔ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، اپنے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے چچاداد بھائی جناب علی کے سپرد کی کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح کو دے کر 3 دن تک پھر وہ دیتا رہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دیا، شادی سے پہلے کی بات، مال دیا، اور آپ ایک کامیاب تاجر بن کر انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی ون ون سچویشن، دوسرے کے لیے بھی فائدہ، وہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہی ہے نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظلم سے روک دو۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، جس میں خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو وہ دیندار کیسے ہوگا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شرط سے باقی سارا معاشرہ محفوظ ہو جائے، حالت امن میں آ جائے۔ اب آپ نے بات کی سیاست کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کس سے فرما رہے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح تھی کس سے تھی؟ دشمنوں سے تھی، مشرکین سے تھی۔ حالت یعنی ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی ٹرمز طے ہو رہی ہیں۔ ابو جندل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے لے کر جائیے، بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو جندل صبر کرو، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، واللہ علی ما نقول وکیل۔ کہا ہے، ابھی لکھا نہیں گیا، ابھی دستخط نہیں ہوئے، لیکن جو کہا ہے اس پر کاربن ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اس وقت بڑی عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟
کیا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ فرمایا ہے. تو پھر یہ کیسا معاہدہ کر رہے ہیں؟ اتنا گر کر کیوں، اتنا ان کو حاوی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اور بعد میں کائنات نے دیکھا، ثابت ہوا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہ تو فتح مبین تھی. اور کائنات کی نظروں نے دیکھا. حضور نے فرمایا تھا کہ جو ہمارا ہوگا وہ مدینے سے جائے گا نہیں، اور جو ہمارا ہوگا وہ مکے میں رہ کر بھی ہمارا ہی مشن عام کیا کرے کہنے گا. کیا کہنے تو ماشاءاللہ. اگر سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ہی تو تھا نا، کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں تھا، اللہ اکبر. پھر سیاستدانوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے نا، بطور سیاستدان، بطور فاتح، بطور جرنیل. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر فرد کے لیے، یعنی انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ایک روشن مینارہ ہیں، استعارہ ہیں، اور آپ اسوہ حسنہ ہیں. بے شک، بہت خوبصورت بات آپ کر رہے تھے. بہت شکر گزار ہوں علماء دین کا کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا بھی، علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بھی، علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب آپ کا بھی، اور ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب آپ کا بھی. آپ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سیرت کے حوالے سے، سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو روشنی ڈالی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو خود اعتمادیت کے ساتھ اور مقصدیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے خود کو روشناس کروانا ہوگا. اور آخر میں دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنے گھروں میں، اپنے پورے ملک، اپنے معاشرے میں نافذ کریں، اور اس طرح سے معاشرے میں نافذ کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، اور وہ انداز نہ اپنائیں جو نعوذ باللہ یعنی جو دہشت گردوں کا انداز ہوتا ہے یا وہ جو ظالموں کا انداز ہوتا ہے، بلکہ وہ انداز اپنائیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. وہ کردار جو آپ نمونہ بن کے پوری انسانیت کے لیے ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ بنے ہیں کہ ہم آپ کی مثال پیش کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ جناب قاری اسد الحق صاحب بھی موجود ہیں، اور پروگرام کا ظاہر اختتام ہو رہا ہے، تو نعت خوانی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سے اس محفل کو مزید منور کریں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک. جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا
نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔